ارسل بھی ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ ایسا کیا غلط کہا ہے جو تم اتنا ہائپر ہو رہی ہو؟ 1 سال بعد واپس آیا ہوں، تمہیں تو خود ہی مجھے دیکھتے ہی مجھ سے حگ کرنا چاہیے تھا۔ ارسل یہ امریکہ نہیں ہے، پاکستان ہے۔ سو واٹ بیبی، پاکستان میں بھی کیا کچھ نہیں ہوتا، اور جن فیملیز سے ہم بلانگ کرتے ہیں وہاں ان باتوں کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، حیا نے ناگواری سے کہا۔ کیا مطلب ہے حیا؟ ارسل نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ارسل مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، پلیز آئندہ اس قسم کی ڈیمانڈ مجھ سے مت کرنا۔ حیا کی صاف گوئی پہ کچھ پل تو وہ اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرانے لگا۔ اوہ کم آن حیا، میں تو مذاق کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ تم کیا جواب دیتی ہو۔ وہ بات کو بدل گیا تھا، حیا کی ناراضگی دیکھنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اگر یہ مذاق بھی تھا تو آئندہ ایسا مذاق بھی مت کرنا۔ حیا اب بھی غصے میں تھی۔ اوکے جسٹ ریلیکس، ارسل نے ہی بات کو ختم کیا۔ نور جہاں بیگم جازم سے ملنے کا کہہ تو چکی تھیں لیکن پریشان بھی تھیں۔ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، مجبوراً نور جہاں کو ہی اس کے سامنے ہار ماننی پڑی، لیکن سوچ چکی تھی کہ اس کے سامنے ڈیمانڈ بہت بڑی رکھ دے گی جو وہ ادا نہ کر سکے۔ اگلے روز جازم وہاں مقررہ وقت پر پہنچا۔ چہرہ زخمی تھا مگر کپڑے اچھے صاف ستھرے پہن کے آیا تھا، شیو بھی بنی ہوئی تھی، بالوں کی بھی کٹنگ نئی لگ رہی تھی، بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا۔ ایک نظر اسے دیکھ کر نور جہاں نے ناگواری سے چہرہ پھیرا۔ کیا کہوں اس کمبخت کو، ایسے تیار ہو کے آیا جیسے اپنی ہم عمر حسینہ سے ملاقات کرنی ہو۔ جازم اس بار اس کے پیروں کے پاس نہیں بیٹھا تھا بلکہ اس کے سامنے تخت پہ بیٹھا تھا، اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ نور جہاں کے ماتھے پہ کئی بل پڑے تھے۔ کچھ دیر نور جہاں رخ موڑے بیٹھی رہیں، سمجھ نہیں پا رہی تھیں کہ کیا بات کریں، لیکن جازم بنا تأمل اسے دیکھ رہا تھا، مسکرا رہا تھا۔ نور جہاں کو کوفت سی محسوس ہونے لگی۔ دیکھ میں اب یہ کام چھوڑ چکی ہوں اور میری ان چونچلوں کی عمر بھی نہیں ہے، لیکن تجھے زبان دی تھی، اپنی بات سے پھرتی نہ ہی ہے نور جہاں، لیکن قیمت میں کمی نہ ہی کروں گی میں، وہ 2 ٹوک انداز سے بولی۔ جانتا ہوں، آپ صرف ایک بار کہیں میں جان بھی دے دوں گا۔ جازم کے جذباتی پن پہ وہ زچ ہوئی تھی۔ 5 لاکھ 1 رات کے۔ نور جہاں کے چہرے پہ سختی آئی۔ بس اتنے؟ مجھے لگا جانے کیا مانگ لیں گی، مجھے منظور ہے۔ جازم مطمئن تھا، نور جہاں کو اس کے اطمینان پہ تعجب تھا۔ جیب سے چیک نکال کے اس نے سائن کیے اور چیک نور جہاں کے ہاتھ میں تھما دیا۔ 70 لاکھ کے اندر جتنی چاہے رقم بھر لیجیے گا، اس سے زیادہ میرے پاس ہے نہیں، اگر ہوتے تو وہ بھی آپ پہ قربان تھے۔ جازم کو کچھ دیر حیرت سے دیکھ کے بولی، عشق میں بڑے بڑے بادشاہوں کو خاک ملتے سنا ہے نور جہاں نے، پر حسن اور کم عمری پہ تجھ جیسا اپنی سے دگنی عورت کے لیے یہ سب کر کے اپنی کم عقلی کا ثبوت دے رہا ہے۔ نور جہاں کو اس پہ افسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں چلے؟ جازم مزید کچھ سننا نہیں چاہتا تھا۔ نور جہاں نے ایک تعصب بھری اس پہ نظر ڈالی اور اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دل کا عجیب سا حال تھا، کئی سال بعد دوبارہ سے اسی اذیت سے گزرنا تھا جس سے ایک عمر گزار کے وہ یہاں تک آئی تھی۔ سوچا نہیں تھا کہ اس عمر میں بھی اپنا سودا کرنا پڑے گا۔ کمرے کا دروازہ جازم نے بند کیا، چٹکنی لگائی۔ نور جہاں کا دل مٹھی میں جکڑا گیا۔ وہ چلتے ہوئے نور جہاں کے بیڈ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ آج نور جہاں بالکل سادگی میں بیٹھی تھی، پہنی بھی شلوار قمیض تھی، وہ بھی بالکل سادہ سی، کوئی ہار سنگار نہیں کیا تھا، چہرہ بھی میک اپ سے مبرا تھا، اس لیے چہرے پہ آنے والی جھریاں صاف دکھ رہی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ جازم اسے سادگی میں دیکھے، شاید اس کے چہرے پہ بڑھتی عمر کے آثار میک اپ سے چھپ جاتے ہوں، لیکن سادگی میں تو وہ سب دکھتا ہے۔ لیکن جازم کے چہرے پہ صرف پا لینے کی چمک تھی، خوشی تھی، کہیں بھی ناگواری نہیں تھی۔ وہ سامنے بیٹھا بڑی محویت سے اسے دیکھ رہا تھا، بڑی محبت سے، بڑی لگاوٹ سے۔ نور جہاں پہ بیزاریت چھائی۔ بہت حسین ہیں آپ، بہت ہی خوبصورت۔ اپنی تعریف بہت مردوں سے سنی تھی نور جہاں نے،
لیکن سامنے بیٹھے شخص کے منہ سے جتنی بری لگ رہی تھی پہلے کبھی کسی کے منہ سے نہیں لگی تھی۔ لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ جازم نے گہری سانس لی، اپنے پیروں کو جوتوں سے آزاد کیا، پاؤں اوپر کر کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر اسے ایسے ہی دیکھتا رہا۔ کچھ کہیں گی نہیں مجھ سے؟ بڑی محبت بھری مسکان لیے اس نے پوچھا تھا۔ نہ ہے، کچھ نہیں نہ ہے کہنا، وہ ناگواری سے بولی تھی۔ جازم نے مسکرا کے کندھے اچکائے۔ آپ کی مرضی ہے۔ نور جہاں دو زانو بیٹھی تھیں، جازم بڑے بے تکلفانہ انداز میں اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا۔ وہ ایک دم سے چونکی تھی، پھر چہرے کا رخ ناگواری سے بدلا۔ جازم نے لیٹے لیٹے اس کی جانب دیکھ کے کہا، آپ سے اجازت اس لیے نہیں لی کیونکہ حق رکھتا ہوں آپ پہ۔ بہت تھک چکا ہوں، سونا چاہتا ہوں۔ اگر زحمت نہ ہو تو میرے سر پہ ہاتھ پھیر دیں۔ یہ کہہ کے جازم نے آنکھیں بند کر لیں۔ نور جہاں اس کی فرمائش پہ کچھ متذبذب سی ہوئی، آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا۔ وہ اس کی گود میں سر رکھے آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ نور جہاں نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ رنگت گوری تھی، نین نقش بھی بھلے تھے، دیکھنے میں خوبصورت تھا۔ لیکن پھر خود کو جھٹکا۔ جازم نے ایک آنکھ کھول کے نور جہاں کو دیکھا جو اسی کو ترچھی نظر سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ حیران پریشان تھی۔ اس نے بیڈ پہ دھرا نور جہاں کا ہاتھ پکڑ کے اپنے سر پہ رکھ دیا۔ پلیز، میں سونا چاہتا ہوں۔ فرمائش وہی تھی کہ وہ اس کا سر سہلائے۔ مجبوراً ہی صحیح، لیکن نور جہاں اس کا سر سہلانے لگی، اور وہ واقعی کچھ ہی دیر میں بڑی گہری نیند سو چکا تھا۔ نور جہاں حیران تھی۔ یہ کیسی محبت تھی، یہ کیسی فرمائش تھی؟ لڑکا پاگل سا لگتا تھا، کچھ کھسکا ہوا۔ بہرحال کچھ دیر ہاتھ پھیرنے پہ وہ تھک چکی تھی، مگر وہ بے خبر سو رہا تھا، جیسے سچ میں کئی دنوں کی نیند پوری کرنے آیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے وہ تھکنے لگیں، پھر بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر میں آنکھ لگ بھی گئی، مگر ٹھیک سے سو نہیں پائی۔ تنگ آ کے سوچا کہ اسے بھی جگا دیں، لیکن وہ تو یوں بے خبر سو رہا تھا جیسے جگے گا ہی نہیں۔ نور جہاں نے اسے جگانے کے لیے ہاتھ بھی بڑھایا، مگر نہ جانے کیوں اسے اتنی بے خبر نیند سے جگا نہیں سکی۔ لیکن چند گھنٹوں میں ہی وہ بے بس ہو گئی، تھک چکی تھی۔ اس لیے نور جہاں نے اسے ہلانے جلانے کی کوشش کی تو وہ کسمسا کے نور جہاں کا ہاتھ تھامے اپنے چہرے کے نیچے رکھ کے پھر سے بے خبر سو گیا۔ صبح تک نور جہاں تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ جب جازم کی آنکھ کھلی، سامنے نور جہاں کراؤن سے ٹیک لگائے سو رہی تھیں۔ ایک دل فریب سی مسکراہٹ تھی جو جازم کے چہرے پر اسے دیکھ کر آئی تھی۔ پوری رات کے رت جگے کی تھکن کے آثار نور جہاں کے چہرے پہ صاف واضح تھے۔ ابھی تو شروعات ہے نور جہاں بیگم، میں تو اپنے سارے حقوق آپ سے لے کے رہوں گا۔ یہ میرا حق تھا جس سے آپ نے مجھے محروم کیا تھا، لیکن دیکھ لیں میں نے پوری رات جگایا ہے آپ کو اپنے لیے۔ اب تو ایسی کتنی راتیں آپ کو صرف میرے لیے جاگنی ہے۔ اتنا تنگ کروں گا کہ میرے سوا سب بھول جائیں گی، مجبور ہو جائیں گی میرے ساتھ جانے کے لیے۔ لو یو سو مچ۔ جازم اب اس کی گود سے اٹھ کے بیٹھ گیا تھا، بڑے پیار سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نور جہاں کی بھی آنکھ کھل گئی۔ اسے سامنے دیکھ کے اسے جی بھر کے غصہ آیا۔ نیند سے آنکھیں کھلنے سے انکاری تھی، پوری رات بیٹھ کے کاٹی تھی۔ ہو گئی تمہاری نیند پوری؟ کمبخت پاؤں سن ہو گئے میرے، بیٹھے بیٹھے کمر تختہ بن چکی ہے۔ سارے گدھے گھوڑے بیچ کے سوئے تھے کا؟ نور جہاں نے سخت لہجے سے بولا، مگر جازم کے چہرے پہ صرف مسکراہٹ تھی۔ اب کاہے بٹر بٹر دیکھ رہے ہو ہم کو؟ جاؤ یہاں سے۔ غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا نور جہاں کا۔ چلا جاتا ہوں، بس اپنے ہاتھ کا ناشتہ کروا دیں تو احسان مند رہوں گا آپ کا۔ بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اصل میں جس دن نیند پوری کر کے اٹھوں تو بھوک کچھ زیادہ ہی لگتی ہے، کھائے بنا تو 2 قدم چلا نہیں جاتا مجھ سے۔ چہرے پہ بلا کی معصومیت لیے اس نے بڑے پیار اور ملتجی لہجے میں منت کی۔ نور جہاں کے لیے وہ لڑکا کسی بھید کی طرح تھا، سمجھ سے بالا تر۔ باولے ہو کا؟ نور جہاں بیگم تجھے ناشتہ کروا کے بھیجے گی، چل اٹھ یہاں سے اور نکلنے کی کر۔ نور جہاں بھوکا بھیج دے گی تو چین آ جائے گا کیا اسے؟
سنا ہے اپنے در سے کسی بھوکے اللہ کے بندے کو کھانا کھلائے بغیر نہیں بھیجا نور جہاں نے۔ جازم کی بات پہ وہ کچھ متحیر ضرور ہوئی تھی۔ یہ بات وہ کیسے جانتا تھا؟ تو فقیر ناہے ہے، دھیرے سے نظریں چرا کے بولی۔ اللہ کا بندہ تو ہوں اور پھر بھوکا بھی ہوں۔ نور جہاں نے کوفت سے اسے دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، بنا دیتی ہوں تجھے ناشتہ۔ کمبخت شکل کیسی معصوموں کی طرح بناتا ہے۔ نور جہاں تنگ ہو کے اٹھی، کھڑی ہوئی تھی، کمر کسی لکڑی کی مانند اکڑی سی لگ رہی تھی۔ پوری رات بیٹھ کے کاٹی تھی۔ کمر پر ہاتھ رکھے وہ کچن کی جانب گئیں۔ نیند پوری نہ ہونے کے باعث سر چکرا رہا تھا۔ جلدی سے فرائی انڈا اور 2 توست گرم کر کے 1 کپ چائے بنا کے کمرے میں جازم کے سامنے رکھ دیا۔ ناشتہ اس نے بڑے آرام اور تسلی سے کیا۔ نور جہاں اس کے سامنے ہی بیٹھی تھی۔ دیکھ ببوا، تیری بات میں نے مان لی، اب تو بھی میری بات کو مان لے، تیرا احسان ہوگا مجھ پہ۔ دوبارہ یہاں مت آنا۔ اگر آپ 5 لاکھ لیتی ہیں تو میرے پاس ابھی بھی 65 لاکھ ہیں۔ چائے کا آخری گھونٹ بھرتے ہوئے جازم نے بہت مطمئن انداز سے جواب دیا۔ تجھے کا لاگے ہے، پیسے سے سب کچھ خرید لے گا تو؟ نہیں، یہ سب کچھ مجھے چاہیے بھی نہیں، صرف آپ چاہیے۔ جازم کی بات سن کے نور جہاں نے چیک اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ رکھ اسے اپنے پاس، مجھے ضرورت نہ ہے اس کی، بس تو یہاں آنا چھوڑ دے۔ میں نہیں چھوڑ سکتا، بے بس ہوں میں۔ وہ بڑی معصوم سی شکل بنا کے مسکرا کے بول رہا تھا۔ کاہے نہ ہی چھوڑ سکتا؟ جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں مجھے سکون نہیں ملتا، اور مجھے سکون چاہیے۔ جب تک آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گی مجھے یہاں بار بار آنا پڑے گا۔ نظریں اب بھی اسی طرف تھیں۔ تو باز نہ ہے آئے گا، میں تجھے پولیس کو پکڑوا دوں گی، نور جہاں نے دھمکی دی۔ ٹھیک ہے، پکڑوا دے، مر گیا تو ٹھیک ہے، بچ گیا تو پھر حاضر ہو جاؤں گا یہاں پہ آپ کے پاس۔ جازم کی ڈھٹائی پہ نور جہاں کی پریشانی بڑھی تھی۔ تیری ماں ناہے ہے کیا؟ شرم کر، تیری ماں کی عمر کی ہوں میں۔ جازم کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ہاں، میرے گھر ماں نہیں ہے، بڑا مس کرتا ہوں اپنی ماں کو۔ یہ کہہ کے اس نے نور جہاں کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے، انہیں اپنے ہونٹوں سے لگا کے چھوڑ دیا۔ میں پھر آؤں گا آپ کے پاس، یہ کہہ کے وہ اٹھ کے چلا گیا۔ نور جہاں اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ آرا کو رقص کے لیے کسی شادی کی تقریب میں بلایا گیا تھا۔ وہیں اس کے حسن کا اسیر علی حمزہ ہوا۔ وہ ایک فلم ڈائریکٹر تھا، خوبصورت چہروں کا متلاشی۔ آرا کے حسن کو دیکھ کے دنگ ہوا، پھر رقص پر اس کی مہارت دیکھ کر وہ اس پر دل دادہ ہو چکا تھا، اس لیے چند روز میں ہی جہاں بیگم کے کوٹھے پہ پہنچا۔ علی حمزہ کا آرا کو اپنی فلم کے لیے پسند کرنا اور آرا کے لیے یہاں تک کی رسائی کر لینا، جہاں بیگم کے قدم زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے۔ علی حمزہ کے شوق اشتیاق کا یہ عالم تھا کہ جب تک آرا سامنے نہیں آ گئی اس کی نظریں آرا کی ہی متلاشی ادھر ادھر بھٹکتی رہیں۔ آرا نے آداب کیا، اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ علی حمزہ نے ایک نظر آرا کو دیکھنے کے بعد جہان بیگم کو دیکھا۔ کیا میں ان سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں؟ علی حمزہ نے جہان بیگم سے اجازت مانگی۔ ہاں ہاں ضرور، جہاں بیگم اٹھ کے چلی گئی۔ کچھ دیر علی حمزہ اسے دیکھتا رہا۔ نہ وہ جوان تھا نہ ہی بوڑھا تھا، درمیانی عمر کا شخص تھا۔ حسن کا پیکر ہو تم لڑکی، رقص بھی اچھا کر لیتی ہو، اگر ماڈلنگ اور فلموں کی دنیا میں آ جاؤ تو چھا جاؤ گی بائی گاڈ، علی حمزہ نے بڑی مسرت سے کہا۔ ہم کو یہ سب نہ ہے آتا بابو، یوں سب کے سامنے ناٹک کرنا ہمارے بس کی بات نہ ہے۔ آرا کا لہجہ سن کے علی حمزہ بد مزہ سا ہوا۔ یہ زبان کہاں کسی فلم کی ہیروئن کے لیے موزوں تھی؟ تم یوں بات کرتی ہو؟ اردو صاف بولنی نہیں آتی کیا؟ ہم کو ایسے ہی بولنا آتا ہے، اماں بھی ایسا ہی بولتی ہیں۔ ہاں لیکن یہ سب فلم انڈسٹری میں نہیں چلتا۔ کتنی جماعتیں پڑھی ہو؟ ایک بھی نہ ہے، پر اپنا نام لکھ لیتی ہوں، اردو انگریزی دونوں میں، جہاں آرا۔ نہیں اتنا کافی نہیں ہے، علی حمزہ نے نفی میں سر ہلا کے کہا۔
ہم ناٹک نہ ہی کر سکتے ہیں بابو، آرا نے اترے ہوئے چہرے سے کہا۔ کیوں بھائی، یہ کوئی مشکل امر تو نہیں ہے؟ علی حمزہ کی بات پہ آرا نے ہاتھ رکھ کے اپنی ہنسی روکنی چاہی۔ وہ میری ہنسی چھوٹ جاتی ہے، جھوٹ موٹ کے آنسو نہ ہی آرا کو آتے۔ وہ ہنسنے لگی، اور یہ سچ بھی تھا۔ وہ جیسی اندر سے تھی ویسی ہی باہر سے بھی تھی، بناوٹی پن نہیں تھا اس میں، اور نہ ہی بناوٹی بن سکتی تھی۔ یہ سب سکھانا میرا کام ہے۔ ہیرے کو تراشنا، اسے نایاب بنانا جوہری کا کام ہوتا ہے، ہیرے کا نہیں۔ علی حمزہ کی نظریں اس کے پورے وجود پہ رقص کر رہی تھیں۔ اب میں چلتا ہوں، کل گاڑی بھیجوں گا اپنی، تیار رہیے گا، اور یہ پورے 50,000 کیش جہان بیگم کو دے دیجیے گا۔ علی حمزہ پیسے دے کے چلا گیا۔ اسی لمحے عبدالباسط اندر داخل ہوا۔ علی حمزہ کو جاتے ہوئے وہ دیکھ چکا تھا۔ عبدالباسط کو دیکھ کے آرا کا چہرہ کھلا، اٹھ کے خود سے اس کے پاس آئی۔ عبدالباسط، آج تو سر شام ہی آ گیا، یقین نہیں آ رہا۔ وہ خوشی سے جھوم ہی تو اٹھی تھی اسے دیکھ کے۔ لگتا تھا کوئی شادیانے بجنے لگے ہیں، لگتا تھا چار سو بہار ہے، رونق ہے۔ دل کی دنیا بھی عجیب ہوتی ہے، کسی ایک شخص سے سارا ماحول بدل جاتا ہے۔ ہاں، سوچا تھا کچھ وقت باتیں کریں گے، بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے۔ ہاں کیوں نہیں، چلو نا اندر چلتے ہیں۔ آرا کے ساتھ ہی وہ کمرے میں آ گیا۔ شربت لاؤں تمہارے لیے؟ پیاس تو لگی ہوگی۔ ہاتھ میں پکڑے پیسوں کا بنڈل آرا نے سامنے دیوار گیر الماری میں کھول کے رکھ دیا، اور پلٹ کے عبدالباسط سے پوچھنے لگی، نہیں بس یہاں میرے پاس بیٹھ جائے۔ عبدالباسط بہت سنجیدہ سا لگ رہا تھا۔ آرا اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ آرا، یہ کون تھا جو آیا تھا؟ پہلا خدشہ عبدالباسط کی زبان سے نکلا۔ فلمیں بناتا ہے، مجھے کسی کی شادی پہ ناچتے دیکھ کے فدا ہو گیا تھا مجھ پہ، اسی لیے چاہتا ہے کہ میں اس کی فلم میں کام کروں۔ فلم میں؟ عبدالباسط متفکر سا ہوا، چہرے پہ ناگواری سی ابری۔ یہ بڑی اسکرین پہ لگے گی فلم، سینما گھر میں، میری فلم، تم آؤ گے نا دیکھنے؟ آرا نے ہاتھ پھیلا کے اسکرین کا بتا کے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ آرا، آپ کسی فلم میں کام نہیں کریں گی۔ عبدالباسط نے جیسے التجا نہیں کی تھی، بس حکم دیا تھا۔ کاہے عبدالباسط، یہ دیکھ 50,000 پیشگی دے کے گیا ہے جو میں نے الماری میں رکھے ہیں، باقی بعد میں دے گا۔ بس میں نے کہہ دیا آرا، آپ فلم میں کام نہیں کریں گی، کیا میری ایک بات بھی نہیں رکھ سکتی؟ عبدالباسط جیسے بے چین سا ہوا تھا۔ میری مرضی کہاں چلتی ہے عبدالباسط، اماں چٹیا کھینچ کے 4 جھامپڑ مارے گی منہ پہ۔ ہاتھ بڑا بھاری اماں کا، ایک بار میں انگلیاں گال پہ چھپ جاتی ہیں۔ آرا کے چہرے پہ خوف سا اترا۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہی آرا؟ دلدل ہے وہ، دھنس جائیں گی وہاں، چاہ کے بھی نکل نہیں سکیں گی۔ عبدالباسط کی آنکھوں میں بے بسی اتری تھی۔ تو یہ کہا ہے بابو، یہاں کون سی عزت کی زندگی ہے؟ فرق کہا ہے، کوئی بھی تو ناہے ہے۔ آرا نے کمرے اور کوٹھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں آنے اور آپ کو جاننے والے 50 یا 100 ہیں، وہاں دیکھنے والے لاکھوں ہوں گے، دیواروں پہ پوسٹر لگیں گے، اور وہ بھی عجیب بے حیاؤں والے۔ سینما گھروں میں آنے والوں کی ہزاروں نظریں پڑیں گی آرا، گندی غلیظ نظریں۔ میں تو چند دن پہلے والی اذیت کو بڑی مشکل سے سہا ہے، جو گھنٹے آپ نے ایک اجنبی کے ساتھ گزارے تھے۔ صحن میں کھڑے ایک ایک لمحہ تڑپا تھا میرا دل، اور یہ فلم سینما، یہاں تک پہنچنے کے لیے نہ جانے کتنوں کے بستر پہ جانا پڑے گا۔ یہ سب دیکھ کے تو شاید مر جائے گا عبدالباسط۔ عبدالباسط کی آنکھیں ضبط کے باوجود چھلکی تھیں۔ آرا چپ سی ہو گئی۔ اس کی محبت اور غیرت کا کیا امتحان لیتی؟ اس کا کرب اس کی بہتی آنکھوں اور درد سے ڈوبا لہجہ بتا رہا تھا کن اذیتوں سے گزر رہا ہے وہ۔ پھر کچھ ہمت کر کے بولی، ایسا ہے تو اپنی راہ بدل لے بابو، کیونکہ جب جب تو یہاں آئے گا یہی سب دیکھنے کو ملے گا۔ وہ نظریں چرا کے پیچھے ہٹ گئی، لہجہ خود کا بھی بھیگ چکا تھا۔ میں آپ کو یہاں سے دور لے جاؤں گا، بہت دور،
عبدالباسط نے اپنی آنکھوں کو رگڑ کے صاف کیا تھا۔ لہجے سے لگا تھا کہ سچ میں ہی لے جائے گا اسے کہیں دور۔ کہیں نہ ہے جا سکتی میں، مار ڈالیں گے مجھے بھی اور تجھے بھی۔ آرا پہلی بار خوف زدہ ہوئی تھی۔ صرف پیسہ چاہیے انہیں، میں دے دوں گا پیسہ۔ آرا میرے بابا کے گاؤں میں زمین ہے جو میرے نام پہ ہے، میں چند دن میں اسے بیچنے جا رہا ہوں۔ ابا سے کہہ دوں گا کہ پیسے ڈاکوؤں نے راستے میں لوٹ لیے اور سب لا کے جہان بیگم کے قدموں میں رکھ دوں گا، لیکن میں آپ کو یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ عبدالباسط کی بے چین آنکھیں سچ ہی تو کہہ رہی تھیں۔ کتنی قیمت ہے اس زمین کی؟ آرا نے پوچھا۔ 1,25,000۔ 3 لاکھ وہ فلم والا اماں کو دے رہا ہے، وہ بھی بنا مجھے خریدے۔ اماں تجھے بھلا کیوں مجھے سونپ دے گی؟ سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو بھلا کون گھاٹے میں دیتا ہے؟ جہان بیگم کو چھوڑیں، مجھے آپ اپنی مرضی بتائیں، آپ دیں گی میرا ساتھ؟ عبدالباسط اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، بڑی پر امید آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسے انکار کر دیتی وہ؟ کر ہی نہیں سکتی تھی، لیکن حقیقت سے بھی منہ نہیں موڑ سکتی تھی۔ مولوی کا بیٹا ہے تو، چل ایک پل میں سوچ لے کہ میں تیرے ساتھ بھاگ بھی گئی تو کیا تیرے گھر والے قبول کر لیں گے مجھے؟ دیں گے عزت؟ اس بار چپ ہونے کی باری عبدالباسط کی تھی۔ اب کاہے چپ ہے؟ بولنا عبدالباسط، ہے کوئی جواب؟ نہ ہے، میں بتاتی ہوں، تیرے میرے راستے الگ ہیں، دل جڑ جانے سے نصیب نہ ہے جڑتے بابو۔ ہاں آرا یہ وعدہ کرتی ہے کہ دل میں تیرے علاوہ کسی کو جگہ نہ ہے دے گی کبھی بھی۔ میں چند دن بعد آؤں گا پیسے لے کے آپ کو لینے کے لیے۔ عبدالباسط اپنی بات پہ قائم تھا۔ ٹھیک ہے، کر لینا اماں سے بات، آرا کا بھی وعدہ ہے تیرا ساتھ دے گی چاہے اماں میری جان لے لے۔ عبدالباسط چلا گیا۔ حیا ریسٹورنٹ میں اکیلی بیٹھی ارسل کا انتظار کر رہی تھی۔ آج دونوں نے لنچ ایک ساتھ کرنا تھا، لیکن وہ ابھی تک پہنچا نہیں تھا۔ دوسری جانب رومان کی فرمائش پہ ارتضیٰ اسے لنچ کے لیے اسی ریسٹورنٹ میں لے کے آیا تھا۔ ابھی وہ بیٹھ کے مینیو ہی ڈیسائیڈ کر رہے تھے جب حیا ان کے سامنے آ کے بیٹھی۔ سر کیا کچھ دیر یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ میرے خیال سے آپ بیٹھ چکی ہیں، ارتضیٰ نے مدافعانہ انداز سے کہا۔ اوہ یس، میرا مطلب ہے آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے؟ ایکچولی مجھے کسی کا انتظار ہے، میں نے سوچا اکیلے بیٹھ کے کیا انتظار کرتی رہوں، کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھ جاتی ہوں، وقت اچھا کٹ جائے گا۔ وقت اچھا کٹے گا یا پھر کسی سے شرط لگائی ہے آپ نے؟ شرط؟ حیا حیران ہوئی۔ اوہ سوری، آپ کو تو ٹروتھ اینڈ ڈیئر کی شوقین ہیں آپ، بلکہ ٹروتھ سے تو آپ کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، بس ڈیئر کرنے کا شغف ہے۔ نو سر، آج تو واقعی کسی کا ویٹ کر رہی ہوں۔ یہ کون ہے؟ حیا نے ارتضیٰ کے ساتھ خاموشی سے بیٹھے رومان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ میرا بیٹا ہے رومان۔ ہائے رومان، ہاؤ آر یو؟ حیا نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے بھی مسکرا کے ہاتھ ملا کے پیچھے کر لیا۔ اور آپ کی وائف؟ جی وہ نہیں ہے، شی از ڈیڈ۔ اوہ آئی ایم سوری سر، کب ہوا یہ سب؟ مطلب آپ کی وائف؟ بہت وقت گزر چکا ہے اس بات کو۔ اوہ ویری سیڈ، لیکن پھر آپ نے دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ حیا نے چہرے پہ اداسی لاتے ہوئے پوچھا۔ یہ اچھا موقع تھا ارتضیٰ کی نظر میں اپنے نمبر بڑھوانے کا۔ پڑھائی میں تو وہ ویسے اتنی اچھی نہیں تھی، پھر کئی بار اس سے ڈانٹ بھی کھا چکی تھی، اور اب تو وہ اسے خاص توجہ بھی نہیں دیتا تھا۔ اس لیے حیا نے سوچا کہ اس کی تعریف کر کے اور اس کی ہمدردی حاصل کر کے کلاس میں مروتاً وہ اسے نہ ڈانٹ سکے۔ مجھے نہیں لگتا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ ارتضیٰ کو یہ موضوع ہی پسند نہیں تھا۔ ارے ضرورت کیوں نہیں ہے؟ گھر کے 100 کام ہوتے ہیں جو صرف بیوی ہی کر سکتی ہے۔ پھر آپ کون سا بوڑھے ہو چکے ہیں؟ اچھے خاصے ہیں آپ سے تو کوئی بھی لڑکی شادی کے لیے تیار ہو سکتی ہے۔ ارتضیٰ تو چپ رہا، البتہ رومان کا یہ پسندیدہ موضوع تھا۔ جی ہاں، میں بھی انہیں یہی سمجھاتا ہوں، ان کی عمر ہی کیا ہے، کوئی بھی لڑکی بآسانی ان سے شادی کے لیے راضی ہو جائے گی، لیکن یہ میری سنیں تب نا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آنٹی، مجھے تو ایک عدد ماں کی بہت ضرورت ہے۔
جو اچھے اچھے سے کھانے بنائے، میرا یونیفارم پریس کرے، میرا خیال رکھے، مجھ سے ڈھیر ساری باتیں بھی کرے۔ رومان کا ٹیپ ریکارڈر شروع ہو چکا تھا۔ باقی سب تو ٹھیک ہے، لیکن میں یہ آنٹی تمہیں کہاں سے لگتی ہوں؟ میں مشکل سے 10 سال تم سے بڑی ہوں گی۔ حیا کو اپنے لیے لفظ آنٹی بہت انفٹ سا لگا۔ ارتضیٰ بے اختیار مسکرایا تھا۔ یہ لفظ تو 40 سالہ خاتون کو بھی برا لگتا ہے، اور وہ تو واقعی اس لحاظ سے کافی کم عمر تھی۔ سر، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے لڑکی ڈھونڈ دوں؟ حیا نے اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے۔ جی نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سر، میں سیریسلی کہہ رہی ہوں، آپ جیسے ڈیشنگ شخصیت کے مالک شخص سے شادی سے کون انکار کر سکتا ہے؟ ایٹ لیسٹ مجھے بھی اگر ایسا موقع ملے تو میں بھی ہاں کر دوں گی۔ اتنے اچھے لگتے ہیں آپ مجھے۔ ارتضیٰ کی نظر میں اچھا بننے کے چکر میں کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ ذرا احساس تک نہیں تھا کہ کیا کہہ گئی ہے۔ ارتضیٰ ایک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ حیا کی بات تو اسے بہت بری اور عجیب لگی۔ وہ کم عمر تھی، امیر تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی شاگردہ تھی۔ اس قسم کی بات کی توقع وہ اس سے نہیں کر سکتا تھا۔ اگر رومان وہاں نہ ہوتا تو یقیناً سخت جواب وہ حیا کو ضرور دیتا۔ سامنے ارسل کو دیکھ کے وہ سب کچھ بھول بھال کے اس کی طرف بڑھی۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ حیا نے خفگی سے پوچھا۔ بس پاپا نے آفس بلا لیا تھا، بڑی مشکل سے جان چھڑوا کے آیا ہوں، ارسل نے کہا۔ اچھا آؤ تمہیں اپنے سر سے ملواؤں۔ حیا ارسل کو ارتضیٰ کے پاس لے گئی۔ سر، ان سے ملیں، یہ ارسل ہیں، میرے کزن اور فیونسی۔ ارتضیٰ اٹھ کے ارسل سے ملا۔ آپ حیا کے سر ہیں؟ ارسل نے سر سے لے کے پیر تک ارتضیٰ کو دیکھا، جو ایک شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ آپ کو تعجب کس بات پہ ہے؟ یو آر لکنگ سو ینگ۔ مطلب پروفیسر کا نام سنتے ہی سفید بالوں اور موٹے سے نظر کے گلاسز پہنے شخص کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن آپ تو خاصے ڈفرینٹ ہیں۔ تعریف کا بہت شکریہ۔ دیکھنے میں آپ کو ایسا لگا ہوں، ورنہ عمر میری پروفیسروں والی ہی ہے۔ ارتضیٰ نے جواب سنجیدگی سے ہی دیا تھا۔ اینی ویز، بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے۔ ارسل نے دوبارہ سے ارتضیٰ سے ہاتھ ملایا، گویا الوداع چاہتا ہو۔ ارسل نے حیا کے گرد اپنا بازو رکھا۔ وہ کچھ نروس سی ہوئی، لیکن ارتضیٰ کے سامنے چپ رہی۔ آئیں، لنچ بس آنے ہی والا ہے، آپ بھی ہمیں جوائن کریں۔ ارتضیٰ نے بھی رسماً ہی کہا تھا، ورنہ جس بے باکی کا مظاہرہ وہ حیا کے ساتھ دکھا رہا تھا، ارتضیٰ نظریں جھکا گیا تھا۔ تھینک یو سو مچ، لیکن ہم کچھ پرائیویسی چاہتے ہیں۔ یو مسٹ انجوائے یور لنچ، ارسل نے حیا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ارسل، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ حیا اس کی اس قسم کی حرکت سے ضد ہوئی تھی۔ کم آن سویٹ ہارٹ، بور مت کرو مجھے، یہ کہہ کے وہ سامنے ٹیبل پہ حیا کو لے گیا۔ ارتضیٰ کا لنچ آ چکا تھا۔ لنچ کے دوران بھی گاہے بگاہے ارتضیٰ کی نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی ان پر اٹھ رہی تھیں۔ حیا کا موڈ بہت خراب لگ رہا تھا، اور وہ جو لڑکا جو اس کا فیونسی تھا وہ مزے سے لنچ کر رہا تھا۔ ارتضیٰ لنچ کرتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ حیا کے لیے اس کے خیالات پہلے سے بھی کچھ زیادہ پازیٹیو نہیں تھے۔ امیر باپ کی بگڑی ہوئی ضدی بیٹی تھی، لیکن آج یہ سب کچھ دیکھ کر اسے افسوس بھی ہوا تھا۔ لڑکیوں میں شرم حیا کا ہونا ضروری ہے، پھر لباس کا انتخاب اس قسم کا بے حجابانہ ہو تو ساتھ آنے والے سے شرافت کیا ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے؟ جسے وہ منگیتر کہہ کے متعارف کروا رہی تھی وہ ایک آزاد خیال اوباش نوجوان تھا۔ زندگی نے اتنی پہچان تو کروا ہی دی تھی ارتضیٰ کو کہ یہ دیکھ کر اندازہ لگا سکے کہ کون کیسا ہے۔ تم یہاں کیسے، کیوں آئے ہو تم؟ جاؤ یہاں سے، جاؤ، چلے جاؤ، تانیہ نیم بے ہوشی میں بڑبڑا رہی تھی۔ وہ فوراً سے اس کے قریب آیا۔ تانی آر یو آل رائٹ؟ مجھے بچا لو اس سے، یہ مجھے برباد کر دے گا، کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ وہ نیم بے ہوشی میں پسینے سے شرابور بول رہی تھی۔ اس کے شوہر نے اس کے چہرے کو تھپ تھپایا تو وہ ڈر کے ہڑبڑا کے اٹھ کے سامنے اپنے شوہر کے سینے سے لگ کے رونے لگی۔ برباد کر دے گا وہ مجھے، کہیں کا نہیں چھوڑے گا، مجھے اس سے بچا لو، مجھے کہیں چھپا لو، مجھے دیکھ لے گا وہ، مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جائے گا۔
تانی میں ہوں تمہارے پاس، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا، کیوں ڈر رہی ہو؟ میری طرف دیکھو ادھر۔ اس نے پہلے تانیہ کو اپنے ساتھ بھینچ لیا، اپنے ہونے کا احساس دلایا کہ شاید اس کا خوف کم ہو سکے، لیکن نہیں، وہ اسی ٹرانس میں تھی۔ اس کے بعد اسے خود سے ذرا سا پیچھے کیا، اس کی آنکھوں میں خوف کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ ادھر دیکھو میری طرف، میں ہوں، آپ نہیں جانتے، وہ مجھے برباد کر دے گا، اس نے مجھے پہلے بھی برباد کیا تھا، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، آپ جانتے ہو نا۔ تانیہ کوئی نہیں ہے یار، پلیز باہر آ جاؤ اس خوف سے۔ کیسے باہر آ جاؤں؟ کیسے باہر آ سکتی ہوں؟ نہیں آ سکتی، میں ہوں نا، آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ خدا کے لیے مجھے چھوڑنا مت، ورنہ وہ مجھے برباد کر دے گا۔ مجھے آج کے بعد کہیں نہیں جانا، مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ باہر وہ ہے، وہ مجھے برباد کر دے گا، وہ بدلہ لے گا مجھ سے، اس جرم کی سزا دے گا جو میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ تانیہ بس ختم کرو اس بات کو، کیوں مجھے آزمائشوں میں ڈال رہی ہو تم؟ بھول کیوں نہیں جاتی جو سب کچھ بیت گیا؟ وہ تھکنے لگا تھا تانیہ کی اس طرح کی حالت پہ۔ جب بھی وہ کہیں باہر جاتی تھی، ہر دوسرے مرد کو دیکھ کے ایسے ہی ریئیکٹ کرتی تھی۔ ابھی بھی بے تحاشا رو رہی تھی، بلک رہی تھی۔ میں بھولنا چاہتی ہوں، میں بھولنا چاہتی ہوں، لیکن وہ بھولنے نہیں دیتا، میرے سامنے آ جاتا ہے، مجھے ڈراتا ہے۔ وہ بے بسی سے تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی۔ تانیہ خدا کے لیے ہوش میں آؤ، مجھے کس بات کی آزاری دے رہی ہو؟ میں ہوں نا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، چھو بھی نہیں سکتا۔ میرا یقین کرو، میں جان سے مار ڈالوں گا اسے اگر وہ سچ میں مجھے نظر آ گیا تو۔ بس تم ڈرنا چھوڑ دو۔ میں اب کبھی باہر نہیں جاؤں گی، آپ دروازہ بند کر دیں پلیز، وہ اندر آ جائے گا، وہ مار ڈالے گا مجھے۔ وہ ابھی بھی اس کی شرٹ کو زور سے پکڑے خوف سے بول رہی تھی، اوکے مت جانا کہیں، لیکن چپ ہو جاؤ، رونا بند کرو۔ بمشکل ہی وہ اسے سنبھال پایا تھا، سامنے رکھے جگ سے پانی بھر کے اسے پلانے لگا۔